دنیا کے اندر کچھ لوگوں پر مشکلات آتی ہیں، جب کوئی آدمی مشکل میں ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید دنیا میں اتنا سخت گیر آدمی کوئی نہ ہو، شاید دنیا کے اندر اتنا شقی القلب شخص کوئی نہ ہو کہ جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے لگے، جو کسی کی تکلیف کا فائدہ اٹھانے لگے۔ جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ اقبال کہنے لگے اتنے بھی سخت لوگ ہوتے ہیں جو میتوں پہ سودے کریں، اور جو اس عالم میں آ کر جب لوگ تکلیف میں ہوں تو وہ اس طرح کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیں کہ تھوڑا سا دنیاوی نفع لینے لگیں۔ ہمارے ملک کے اندر جب مصائب، آلام، پریشانیاں گھر جاتی ہیں تو کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ وقت کہ جب لوگوں کو خزانوں کے منہ کھول دینے چاہیے تھے، جب لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی اصل رقم بھی، اصل زر بھی کوشش کرتے کہ وہ لوگوں کے حوالے کریں اور تکلیف اور دکھ کے وقت نکلیں، اس موقع پر کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مجبوریاں خریدتے ہیں، تکلیفوں پر سودے بازی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید آج سامنے والا تکلیف میں ہے تو میں کبھی تکلیف میں نہیں آؤں گا۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے، دیگر تے دن آیا محمد ہور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ یہ وقت بدلتا رہتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں تو ذخیرہ اندوزی کرنا، قیمتیں بڑھانے کے لیے مال کو چھپا لینا، ضرورت مندوں کے قریب چیزوں کو نہ جانے دینا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو ذخیرہ اندوزی کرے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا ملعون ہے وہ شخص کہ لوگوں کو ضرورت ہے اور یہ صرف نفع بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت سارا مال واپس آیا۔ مدینے میں قرب و جوار میں شدید قحط کا عالم تھا، خشکی تھی، بارشیں نہیں ہوتی تھیں، لوگ تکلیف میں تھے، تو آپ کے 10 سے زیادہ اونٹ غلے کے بھرے ہوئے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مال پہنچا، لوگوں کو پتہ چلا، تو وہ جو تاجر تھے جن کو پتہ تھا کہ آج کل ہم مہنگی قیمت میں خرید کر ڈبل قیمت میں بھی بیچ سکیں گے، وہ پہنچ گئے، کہنے لگے کہ سنا ہے آپ کا مال آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں بلیک میں چیزیں خرید کے پھر بلیک میں بیچنی شروع کر دی جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سخت گیر ہو جاتے ہیں، جو اپنے دل سے وہ ساری چیزیں دور کر لیتے ہیں جہاں انسانیت جنم لیتی ہے، جہاں محبت جنم لیتی ہے، جہاں انسانوں کا دکھ پایا جاتا ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارے تاجر آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ سنا ہے آپ کا مال آیا ہے، تو ہم ڈبل قیمت میں آپ کا مال خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تو زیادہ نفع مل رہا ہے۔ ہم نے کہا 3 گنا لے لیجئے۔ فرمایا نہیں، مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، 4 گنا۔ ہم مال نہیں دیکھتے، آپ کے جتنے اونٹ مال کے بھرے ہوئے آئے ہیں کسی علاقے سے، تو آپ 4 گنا نفع لے لیں۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے نہیں بھائی، مجھے تو 10 گنا مل رہا ہے اور مجھے تو امید ہے 700 گنا بھی ملے گا۔ کہا جناب وہ کون سا آدمی ہوگا جو آپ کو 700 گنا، 10 گنا، اتنا بڑا نفع ہماری بس میں نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی سے وہ لوگ کہنے لگے آپ تو بڑی دور ہی نکل گئے ہیں، اب تو لمبا ہاتھ مارنے کے چکر میں ہیں۔ جناب عثمان غنی فرمانے لگے تم جاؤ۔ لوگ چلے گئے۔ شرم و حیا کے اس پیکر نے، میرے نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ اس تاجر نے، یہ بھی مالدار تھے، انہیں بھی نفع کمانا آتا تھا، یہ بھی مارکیٹ میں رہتے تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ آج ہی تو لوگ الجھے ہوئے ہیں، آج ہی تو لوگوں کی مجبوریاں خریدی جا سکتی ہیں۔ پر جناب عثمان غنی نے اعلان فرمایا جن جن غریبوں کے پاس غلہ نہیں ہے وہ آ جائے۔ عثمان نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، لوگ دوڑے آئے، وہ خزانہ لوگ اٹھا اٹھا کے لے جانے لگے۔ تو تاجر آئے، کہنے لگے عثمان تم تو کہہ رہے تھے 10 گنا ملتا ہے اور امید ہے 700 گنا تک بھی ملے گا، اور یہاں تم نے دروازہ کھول دیا ہے غریبوں لاچاروں کے لیے۔ جناب عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے یہی تو میری اور تمہاری سوچ میں فرق ہے۔ کسی انسان کی اوقات نہیں کہ وہ 4 گنا سے زیادہ دے سکے، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم میرے رستے میں 1 دو گے تو میں تمہیں 70 بھی دوں گا، میں تمہیں 700 بھی دوں گا۔ فرمایا میں نے غریبوں پہ اس نیت سے لوٹایا ہے
کہ زندگی میں نفع بڑے کمائے ہیں، پر اب جو نفع لینا ہے وہ بندوں سے نہیں، اپنے رب کریم سے لینا ہے۔ آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی مجبوریوں کو خرید رہے ہیں۔ آؤ پلٹ کے آؤ، ساری زندگی لوگوں سے تجارت کی، جب لوگ مجبور ہوں، تکلیف میں ہوں، تو پھر ایک دفعہ اپنے رب سے بھی تجارت کر کے دیکھو، اپنے مالک سے بھی تجارت کر کے دیکھو۔ اور جو رب سے تجارت کرتا ہے اسے پھر صرف دنیا کا نفع نہیں ملتا، اللہ اسے دین، دنیا اور آخرت کے نفع عطا فرمایا کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔